اچھا چلو صحیح الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وتعزروه وتوقروه وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم كثيرا كثيرا ابدا ابدا اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور سید الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس محفل میلاد میں حاضری کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی اور یقیناً محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس پر ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیجئے، آواز ہی نہیں ہے آپ کی الحمدللہ کہیے الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں محفل میں آنے کی سعادت عطا فرمائی، اس پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور یہ محفل تو ڈبل خوشیوں سے ہمارے لیے ایک طرح سے سجائی گئی ہے، ایک تو محفل میلاد ہے اور ہے بھی شادی خانہ آبادی کے سلسلے، تو لہٰذا ہمارے بہت ہی اچھے شاگرد کامل اختاری ان کی شادی خانہ آبادی بھی دیکھنا نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کریم ان کے جو بھی آگے کے معاملات ہیں ان کو بہترین سے بہترین فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ فرمائے، اپنی خاص رحمتیں ان پر، ان کے اہل خانہ پر اور دونوں خاندانوں پر رب کریم اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، کیونکہ شادی ایک ایسا بندھن ہے جس کے بعد انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، اس کے تفکرات، تخیلات، خیالات بدلتے ہیں اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ذمہ داری کا احساس اسے حساس بناتا جاتا ہے، اسے ذمہ دار بناتا جاتا ہے۔ اور اگر اس شادی میں اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل سجائی جائے اور آگے کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے تو یقیناً وہ گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہیں کہ جن کی ہو گئی ہے، جن کی نہیں ہوئی، سب یہ پختہ ارادہ، نیت، عہد، عزم مصمم کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے سجائیں گے اور شادیوں کے بعد جو زندگی ہوگی ہماری اس کو بھی انشاءاللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے سجائیں گے تاکہ ہمارے قلب کو اطمینان اور سکون حاصل رہے، اس لیے کہ جو حضور کا ذکر کرتا ہے اس کے قلب کو ویسے ہی رب کریم اطمینان اور سکون عطا فرما دیتا ہے۔ آواز نہیں آتی؟
اور بلند آواز سے سبحان اللہ. ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہنا ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی کہتا ہوں, ذکر اللہ کی نیت سے, اللہ کے ذکر کی نیت سے, ہر موقع کی مناسبت سے سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کے نتیجے میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. تو لہذا یہ ہمارے کامل بھائی کے والد صاحب کے لیے بھی ایک بڑے ہی خوشیوں کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بچے کی قسمت کو, نصیبوں کو اچھا کرے, اور ان کے شہزادے کو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا تارا بنائے, ان کا با ادب, ان کا وفادار, اور ان کی خدمت کرنے والا, ان کی تعظیم اور توقیر کرنے والا اللہ بنائے. ہم سب کو بھی رب کریم والدین کا مطیع اور فرما بردار بنائے, اس لیے کہ والدین کی اطاعت کا حکم رب نے بھی دیا, اس کے محبوب نے بھی دیا, اور صحابہ کی تعلیمات نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے. ہمیں صحابہ کی تعلیمات نے بھی یہ سکھایا ہے. تو والدین کا جتنا انسان احترام, ادب, تعظیم, توقیر کرتا ہے, رب کریم اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے, قبر میں بھی عزتیں ملے گی, اور بروز محشر بھی اس کو عزتیں ملیں گی. تو تمام نیت کر لیں انشاءاللہ ہم والدین کا احترام حضور کی محبت میں کریں گے انشاءاللہ. کیوں کبھی کبھی والدین ایسی بات کرتے ہیں جو دل پہ گراں گزرتی ہے, اپنی عقل میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں یار یہ کیا بات کر رہے ہیں ابو, یہ امی نے کیا بات کر دی. تو ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے, ہمیں اس سے اختلاف ہو نظریاتی یا نہ ہو, ہم نے یہ دیکھنا ہے ان کی عزت کا حکم رسول کریم نے دیا ہے. تو جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, جن کی عزت کا وہ حکم دیں, ہم کیوں نہ عزت کریں. والدین کی عزت کا حکم رسول کریم نے دیا ہے. تو لہذا اپنی زندگی میں یہ کمپلسری, یہ جزو لا ينفق بنا لیں, لازمی جز بنا لیں کہ ہم نے اپنے والدین کا ادب بھی کرنا ہے, احترام بھی کرنا ہے. تھوڑا ٹائم لوں گا آپ کا انشاءاللہ, اور حضور کے ذکر کی انشاءاللہ چند پیاری پیاری باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی. ذوق کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ لطف بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا, اللہ کا قرب بھی ملے گا انشاءاللہ. تو لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ویسے ہی ذکر خدا ہے. رب کریم نے فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی. اے محبوب تمہیں میں نے اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنا دیا, جس نے تیرا ذکر کیا اس نے در حقیقت رب کا ذکر کیا. یہ حدیث قدسی ہے, رب کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا, اور اس کا شاہد قرآن بھی ہے. اگر حضور کا ذکر ذکر خدا نہ ہو تو اعتراض ہو جائے گا کہ قرآن میں کیا ذکر اللہ کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے. قرآن تو پورے کا پورا ذکر خدا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن میں خالص تعظیم مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے. تو حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ والضحیٰ کہنے سے ذکر تو حضور کے چہرے کا ہوتا ہے, واللیل کہنے سے ذکر تو حضور کی زلفوں کا ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ ذکر خدا بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ جب مصور کی تعریف ہو تو مصور کی بھی تعریف ہوتی ہے. جس کو بنایا گیا, جب صورت کی تعریف ہو تو صورت کو بنانے والے کی بھی تعریف ہوتی ہے. جب مصطفیٰ کے گن گائے جاتے ہیں تو اس میں حقیقت میں ذکر خدا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جس محبوب کی شانیں اتنی بلند ہیں, اس کو بنانے والے رب کی عظمتیں کیسی عظیم ہوں گی. تو لہذا سید الانبیاء علیہ السلام کا ذکر دلوں کا چین, قلب کا سکون, دماغی سکون, اعضاء کا سکون, وجود کا سکون, قبر کا سکون, میدان محشر کا سکون, اور جنت کے حصول کا ایک عظیم ذریعہ ہے. صحابہ نے تو ہمیں یہی بتایا, صحابہ نے تو ہمیں یہی بتایا. مشکات شریف اٹھائیے آپ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ نے فرمایا نا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, میرے محبوب کی تعظیم بھی کرنی ہے, توقیر بھی کرنی ہے. اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی, اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اتباع محبوب کی کرنی ہوگی. محبت کا دعویٰ رب سے, اتباع محبوب کی, اس لیے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اگر محبوب کی اتباع کرو گے تو حقیقت میں اتباع خدا ہوگی, کیونکہ محبوب اپنی طرف سے تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. جو یہ فرماتے ہیں وہ رب کی وحی ہوا کرتی ہے, رب کی وحی ہوا کرتی ہے. تو اب صدیق اکبر حضور کے دربار میں حاضر ہیں. سرکار نے فرمایا مجھے 3 چیزوں کی محبت دی گئی. حضور نے اپنی چیزیں بیان کی. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزوں کی محبت دی گئی ہے. سبحان اللہ کیا.
اچھا یہ یاد رکھیں صدیق اکبر کے بارے میں آپ عربی خطبہ سنتے ہیں، افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے. ہم کھٹمل پارٹی سے نہیں ہیں، ہم رضوی پارٹی سے ہیں، ہم صحابہ کے طریق پر ہیں، ہم اس عقیدے پر ہیں جو عقیدہ مولا مشکل کشا نے بیان کیا. ابن ماجہ یا ابو داؤد دونوں میں سے کسی ایک میں حدیث ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ ہم صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ ہم میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، چوتھا نام مولا علی نے لیا ہی نہیں. لیکن عاشقوں کو پتا ہے ان تین کے بعد چوتھا نمبر علی کا ہی ہے. علی کا مقابلہ پھر کون کر سکتا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہم سب کا نظریہ یہ تھا کہ سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. صدیق اکبر کہتے ہیں آقا مجھے تین چیزوں کی محبت دی گئی ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، آپ کے چہرے کے جلوے دیکھتا رہوں. آواز ہی نہیں آ رہی یار آپ کی. آپ کے چہرے کے جلوے دیکھتا رہوں، میری آنکھوں میں آپ کے چہرے کا ایک نقشہ بن جائے. کیونکہ جب انسان کسی کو دیکھتا ہے تو اس چیز کا نقش انسان کی آنکھوں کی کالی پتلی میں آ جاتا ہے، اور آنکھ کا جو کالا سا گول دائرہ ہوتا ہے اس میں وہ پورا نقش آ جاتا ہے جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں. تو صدیق اکبر گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. ہماری آنکھوں میں تو مدینے کے کانٹے بس گئے ہیں. حضور کا جلوہ دیکھ لیا. صدیق اکبر کہتے ہیں سب سے محبوب مجھے یہ چیز ہے. آقا دوسری چیز مجھے محبوب ترین یہ ہے کہ میرا مال ہو، آپ کی ذات ہو، آپ پر میں نچھاور کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. صدیق اکبر ہیں آقا آپ پر اپنا مال خرچ کرنا مجھے بڑا محبوب ہے. دنیا میں تین چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں، پہلا آپ کا دیدار کرنا، دوسرا اپنا مال آپ پر نچھاور کرنا. اور صدیق اکبر نے جب مال نچھاور کیا تو کیفیت کیا تھی؟ فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار نے غزوے کے لیے مال طلب فرمایا تو میں نے دل میں سوچا آج صدیق اکبر سے مقابلہ کر اس نیکی میں بڑھ جاتا ہوں، کیونکہ نیکیوں میں مقابلہ کرنا کوئی بڑا نہیں ہے. اب کہا میں نے دل میں سوچا میں ان سے آج بڑھوں گا. میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حضور کے دربار میں آ گیا. لیکن جب ابو بکر مال لے کر آئے آقا نے فرمایا عمر تم کیا لائے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آدھا لے آئے ہوں. صدیق اکبر سے پوچھا تم کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سارا ہی لے کر آ گیا، سارا ہی لے کر آ گیا ہوں. فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آقا آپ کا اور اللہ کا نام ہی کافی ہے گھر والوں کے لیے. مال کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے بھی آپ کے صدقے ملا ہے، اب بھی آپ کے صدقے مل جائے، آپ کے صدقے مل جائے گا. تو لہٰذا صدیق اکبر نے جب یہ کردار ادا کیا تو عمر فاروق نے کہا اس دن میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا اے عمر تو کچھ بھی کر لے تو کبھی ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں آقا سب سے محبوب یہ ہے کہ اپنا مال آپ پر قربان کرتا رہوں. اور میرے آقا نے فرمایا ما اطیب مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرا مال کتنا پاکیزہ ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی فعل تعجب استعمال کیا تھا نا، کہا سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما احسانہ کا، ما اکمالہ کا. یہ فعل تعجب ہے عربی کے اندر، مطلب اچانک سے کسی حسین ترین چیز پر جب نظر پڑ جائے تو کہا جاتا ہے کیا حسن ہے. آپ گزرتے ہیں نا کوئی لائٹنگ کے ساتھ بلڈنگ ربیع الاول میں سجی بھی ہو، عاشقوں کی بلڈنگ ہو تبھی سجی بھی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کیا سجائیے یار، کیا یہ فعل تعجب ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو صدیق اکبر کو حضور نے کہا ما اطیبا، اے ابو بکر کیا ہی تیرا مال پاکیزہ ہے، تیرا مال کیا ہی پاکیزہ ہے. منہ بلال مؤذن، جب بلال کو آزاد کروانے کا رب نے ارادہ کیا اس میں بھی تیرا ہی مال استعمال کیا. وَمِنْهُ نَاقَةُ الَّتِي حَجَرْتُ عَلَيْهَا، ہجرت کی رات جب رب نے مجھے ہجرت کا حکم دیا تو اونٹنی بھی تیری تھی جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، رفیق سفر بھی تو تھا، اونٹنی بھی تیری تھی. مال تیرا کتنا پاکیزہ ہے. اور عرض کی یا رسول اللہ تیسری چیز مجھے یہ محبوب ہے کہ میری بیٹی کو، میری شہزادی کو آپ نے اپنے نکاح میں لے لیا ہے تو گویا کہ یہ کائنات کی ملکہ بن گئی ہے اور ام المؤمنین بن گئی ہے. مجھے یہ سب سے محبوب ترین لگتا ہے.
اچھا صدیق اکبر کی تینوں چیزوں کا تعلق رسول کریم کی ذات کے ساتھ ہے. اگر اعلیٰ حضرت کی بات لکھتے تو شرک کا فتویٰ لگ جاتا, حرام کا فتویٰ لگ جاتا. میں نے کہا مولوی اب لگاؤ نا فتویٰ. اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا, جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یعنی اپنا تعلق مدینے سے اتنا مضبوط بتا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ موجود تو میں ہندوستان میں ہوں لیکن میری جان بھی مدینے میں ہے, میرا دل بھی مدینے ہے, میری ہوش بھی مدینے میں ہے, میری خیرت بھی مدینے میں, سب کچھ میرا مدینے میں ہے. اے رضا ظاہری وجود کو کیوں یہاں رکھا ہوا ہے, اس کو بھی مدینے میں ہی لے چلے. تو لہذا صدیق اکبر نے اپنی تینوں چیزوں کا محور اور مرکز حضور کی ذات کو قرار دیا اور بتا دیا کہ رب کریم مال بھی وہی قبول کرتا ہے جو حضور کے نام پر دیا جائے, جو حضور کی محبت میں دیا جائے. اللہ کریم زیارت بھی وہی پسند فرماتا ہے جو مصطفیٰ کی محبت میں کی جائے. تو صدیق اکبر اپنا تعلق حضور سے اتنا مضبوط بتا رہے ہیں, اتنا عظیم بتا رہے ہیں, اور گویا کہ رب نے فرمایا نا میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو. تو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ محبوب کی شان ہی وراء الورا, شان ہی وراء الورا ہے. تو ان کا مقام جب اتنا عظیم ہے تو ان کی برکتیں کیوں نہ ملیں. امام ترمذی کی حدیث سناتا ہوں, سبحان اللہ کی حوالہ ہے, بلند آواز سے سبحان اللہ کی حوالہ ہے. اس حدیث کو آپ نے شاید بعضوں نے نہ سنا پہلے, لیکن آپ سنیں گے تو سینے میں جو دل ہے نا وہ جھوم جائے گا کہ محبوب خدا کو اللہ نے مقام کیسا عطا. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, اعلان نبوت ابھی نہیں کیا تھا, تو ابو طالب اور مکے کے دیگر سردار ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف یا روم کی طرف سفر پر روانہ ہو گئے. وہاں جب وہ سفر پر نکلے تو کیا ہوا, رستے میں دوپہر کی شدت تھی اور تپش تھی دھوپ کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں, لیکن حضور ابھی نوجوان ہیں. ابھی آپ علیہ السلام نے کسی کو بتایا نہیں میں اللہ کا نبی ہوں, یہ 40 سال کی عمر سے بہت پہلے کی بات ہے. امام ترمذی نے حدیث لکھی کہ آپ سید الانبیاء علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہیں, پورا قافلہ سفر کر رہا ہے, عرب کے بڑے بڑے سردار ہیں, صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں, بلال حبشی بھی ساتھ ہیں, لیکن بلال حبشی ابھی غلام کی حیثیت سے ساتھ ہیں. کسی کو پتا نہیں ہے کہ یہ بلال رش کے قمر بن جائے گا, یہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا اعزاز حاصل کر لے گا, یہ مؤذن رسول ہونے کا اعزاز حاصل کرے گا. ابھی تو سادہ سادہ سفر ہو رہا ہے, سادہ سادہ. لوگ سمجھتے ہیں حضور تو ابو طالب کا بس بھتیجا ہے, ساتھ چل رہا ہے, لیکن حضور کو صادق و امین مانتے ہیں, آپ کو بڑا کریم مانتے ہیں, آپ کو ایماندار مانتے ہیں, وہ سب باتیں اپنی جگہ, لیکن ابھی نبوت کا اعلان حضور نے نہیں کیا ہے. سفر چل رہا ہے. ایک راہب کا گھر تھا, اس کے گھر کے قریب قافلہ جب پہنچا تو راہب پہلے سے ہی گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا, حالانکہ وہ ویسے عبادت میں رہتا تھا اللہ کی, اور وہ اصل دین پر قائم تھا, توریت اس نے پڑھی تھی. اب وہ پہلے ہی باہر آ کر انتظار کر رہا تھا. تو جب قافلہ قریب آیا تو انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے جب رکنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھا کہ راہب پہلے ہی آیا ہوا ہے. تو راہب قافلے کے اندر گھسا, ایک ایک شخص کے چہرے کو دیکھتا اور دیکھنے کے بعد کہتا نہیں تو نہیں ہے, دوسرے کو دیکھتا تو نہیں ہے, تیسرے کو دیکھتا تو نہیں ہے, چوتھے کو دیکھتا تو نہیں ہے. جب حضور کے چہرے منور پر نگاہ پڑی تو کہا آپ ہی ہیں جو رب کے محبوب اور آخری نبی ہیں. حضور نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں, اس سے کبھی پہلے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ ہی آخری نبی ہیں. سارے قافلے والے حیران ہو گئے, بولا یہ کیسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہو. اس نے کہا آپ لوگ رکیے, میں بس کچھ انتظام کرتا ہوں آپ کے لیے مہمان نوازی کا, پھر میں آتا ہوں. وہ گھر میں چلا گیا, پورا قافلہ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ گیا. سید الانبیاء علیہ السلام تھوڑا سا آگے جانوروں کا ریوڑ تھا, اس میں تشریف لے گئے. اب وہ راہب تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر آیا تو حضور اکرم علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگا. اس پورے بیٹھے ہوئے جو افراد تھے ان میں سرکار دو عالم علیہ السلام موجود نہیں تھے. تو اس نے بولا وہ نبی آخر زمان کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا تم کیسی عجیب و غریب الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو, کیا نبی آخر الزمان, یہ کون سی باتیں تم نے نکال دی ہیں؟ یہ دعویٰ تو کبھی انہوں نے خود نہیں کیا, تو تمہیں کہاں سے پتہ لگ گیا؟ راہب نے کہا میں نے توریت پڑھی ہے, میں نے توریت پڑھی ہے, اور مجھے پتا تھا فلاں سن میں فلاں مہینے میں یہاں سے اس محبوب کا گزر ہوگا, اس محبوب کا گزر ہوگا. تو وہ کہیں گے اس مہینے میں اور قافلے نہیں گزرے. انہوں نے کہا اور قافلے نہیں گزرے, تم کیسے کہہ رہے ہو اسی میں وہ محبوب ہیں اور وہی وہ محبوب ہیں جو آخری نبی ہوں گے, یہ تم کہاں سے باتیں کر رہے ہو؟ راہب نے کہا توریت پڑھی ہے. آواز آئے یار سبحان اللہ کی. اللہ اپنے محبوب کی آمد سے پہلے ہی انتظام فرما,
انتظام فرما رہا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ میں نے توریت پڑھی ہے اور جب تم دور سے آ رہے تھے نا، میں تو بار بار نکل کر تمہارے قافلے کا آج انتظار کر رہا ہوں صبح سے، میں نے دور سے تمہارے قافلے کو آتے ہوئے دیکھ لیا، جس بھی پہاڑ کے پاس سے تم گزرتے تھے، جس بھی درخت کے پاس سے تم گزرتے تھے، تم تو آگے نکل جاتے تھے، وہ اس محبوب کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جایا کرتے تھے۔ وہ اس محبوب کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جایا کرتے تھے، تو میں نے دور سے دیکھ لیا ہے۔ اب اس نے کہا وہ ہیں کہاں؟ بولا وہ تو ریوڑ کے اندر ہے۔ تو سید الانبیاء علیہ السلام وہاں سے تشریف لا رہے تھے، دور سے ہی دیکھا تو منظر کیا دیکھا، تپتی بھی دھوپ ہے، سب لوگوں نے چھاؤں کور کر لیے درخت کی، بڑے بڑے سردار چھاؤں کے اندر بیٹھ گئے۔ نبی رحمت علیہ السلام کو جب دور سے آتے ہوئے دیکھا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ آسمان پر اللہ کے حکم سے ایک بادل عین حضور کے سر کی سیدھ میں آیا ہوا تھا اور اس نے اپنا سایہ محبوب کے اوپر کیا ہوا تھا۔ سورج کی تپش کیا محبوب کو جلائے، جن کے لیے سائے کا انتظام رب آسمان سے کروا دیا کرتا ہے۔ تو وہاں سے اس نے سایہ کیا ہوا تھا اور راہب نے کہا دیکھو وہ محبوب ہیں جن پر اللہ کے آسمان پر موجود بادلوں نے بھی سایہ کیا ہوا ہے۔ جب حضور بالکل قریب آ گئے، ابھی بھی ان کو یقین نہیں آ رہا، عرب کے لوگ نا بڑے پکے ہوتے تھے، دلائل کے بغیر بات نہیں مانتے تھے، عربی لغت فصاحت بلاغت یہ ان کے اندر ان کی گھٹی میں تھا، دلائل کے بغیر یہ بات نہیں مانتے تھے۔ آپ کتب اٹھائیں تو یہی ملے گا آپ کو۔ بہرحال حضور جب قریب آئے تو چھاؤں تو ساری کور ہوئی تھی، لیکن جب میرے آقا درخت کے قریب آ کر دھوپ میں بیٹھنے لگے تو پھر امام ترمذی فرماتے ہیں درخت نے اپنی جڑوں کو ہلانا شروع کر دیا، اپنے تنے کو ہلانا شروع کر دیا، اپنی جھانکوں اپنی شاخوں کو مصطفیٰ کے اوپر جھکا دیا اور درخت نے بھی گویا کے پیغام دے دیا تم نے پہلے سے میرا سایہ لے لیا تو کیا ہوا، یہ سایہ بھی انہی کے صدقے میں ملا ہے، جہاں یہ جائیں گے میرا سایہ بھی وہیں جائے گا، جہاں یہ جائیں گے میرا سایہ بھی وہیں جائے گا۔ حضور کے اوپر سایہ فکر ہو گیا۔ راہب نے کہا دیکھو تو صحیح، میں نہ کہتا تھا یہی وہ آخری نبی ہیں، یہی وہ آخری۔ سب کے منہ تو بند ہو گئے لیکن ابھی وہ لوگ یقین نہ لائے، اور اتنے میں اس نے کہا کہ ان کو نہ لے کر جاؤ آگے، کیونکہ یہود نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ ان کو شہید کر دیں گے، اور انہوں نے بھی توریت پڑھی ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ اس مہینے میں یہاں سے گزریں گے، تو لہٰذا تمہیں میں واسطہ دیتا ہوں خدا کا، تم ان کو واپس بھیج دو۔ ابو طالب کہنے لگے یہ کیا عجیب و غریب باتیں کرتے ہو۔ اتنے میں 6-7 افراد قریب آئے اور کہا کہ تم نے اس طرح کا نام کا محمد نام کا بندہ دیکھا ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بتاؤ، محمد یا احمد اس کا نام ہوگا۔ تو راہب نے بات گھما دی، کہا نہیں وہ تو ابھی نہیں آئے، جب آئیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گا، تم کیوں آئے ہو؟ اب وہ سب سن رہے ہیں عرب کے سردار۔ کہا ہم ان کو معاذ اللہ شہید کرنے آئے ہیں، اس لیے کہ وہی آ کر ہمارے باطل مذہب کو تباہ اور برباد کریں گے اور دین مستقیم، دین حق، دین اسلام کا پرچار کریں گے۔ تو محبوب کو تو درخت اس وقت بھی سجدہ کیا کرتے تھے، محبوب کو تو پتھر اس وقت بھی سجدہ کیا کرتے تھے جب محبوب نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اعلان نبوت کا تعلق تو بشریت کے ساتھ ہے، بشریت کے علاوہ جو عالمین ہیں اللہ نے ان عالمین کے اندر بسنے والی اشیاء کو پہلے ہی بتا دیا تھا یہ میرے محبوب ہیں، اعلان کرے نہ کرے جب بددعا کا چہرہ دیکھو گے تو سجدے میں جھک جانا، سجدے میں جھک جانا ہے۔ تو اس درخت نے بھی سجدہ کیا، اس پہاڑ نے بھی سجدہ کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا عظیم رتبہ، بڑا اعلیٰ مقام، بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں، ہم اپنی قسمت پر ناز کیوں نہ کریں کہ اللہ نے اس محبوب کا ہمیں امتی بنا دیا ہے، تو لہٰذا اس محبوب کا امتی تو ہم بن گئے ہیں، اب ان کی تعلیمات پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ دین اسلام ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، فجر ہم نے نہیں پڑھنی اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں، نمازیں ہم قضا کریں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہم کریں، سنتوں کا خون ہم کریں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہم کریں۔ حقیقی عشق رسول یہ نہیں ہے، اگرچہ جو بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہے اس کے دل میں عشق رسول تو ہے ہی، یہ کلمہ ہی سب سے بڑا عشق رسول ہے، لیکن عشق کے درجات ہیں، ان درجات کو جتنا حاصل کریں گے اتنا رب کا قرب ملے گا، اس لیے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے حقیقی محبت ہو جائے۔ کون کون چاہتا ہے؟
میں تو چاہتا ہوں، ہر مسلمان چاہتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے حقیقی محبت ہو جائے۔ رب نے اس کا آسان سا نسخہ بتا دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محبوب کی اتباع کر لو نا، میرے محبوب کی پیروی کر لو نا، ان کے طریق پر چل لو۔ اگر تم ان کے طریقے پر چل لو گے، ان کی پیروی کر لو گے تو ہوگا کیا؟ پہلے تو تم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں رب سے حقیقی محبت ہو جائے، اب رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب رب تمہیں اپنا، میں اختتامی باتیں کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں، اب رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تو لہذا محبوب خدا کی سنتوں پر جو عمل کرتے ہیں، جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں، پھر اللہ انہیں غوث اعظم بنا دیتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری بنا دیتا ہے، عبداللہ شاہ غازی بنا دیتا ہے، دولہ سبزواری بنا دیتا ہے۔ اللہ اس انسان کا چرچا صرف ظاہری زندگی میں نہیں کرتا، وہ ظاہری طور پر تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کے نام کو جیسے زندہ کیے ہوئے ہے، محبوب کے صدقے میں ان کے عاشقوں کے نام کو بھی تا صبح قیامت زندہ رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے۔ اور پھر جب قیامت آئے گی، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اللہ میدان محشر میں بھی ان عاشقوں کے ناموں کو، چہروں کو زندہ رکھتا ہے، تر و تازہ رکھتا ہے، پائندہ رکھتا ہے، تابندہ رکھتا ہے، خوشگوار رکھتا ہے، عظیم الشان رکھتا ہے، اور جو ان سے متعلق ہو جاتے ہیں اللہ ان کو بھی عزتیں عظمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہذا علماء اہل سنت سے مربوط رہیں، صحیح العقیدہ علماء اہل سنت سے مربوط رہیں۔ سبحان اللہ۔ کون سے؟ صحیح العقیدہ، جو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ ادھر ادھر کے ہمیں نہیں چاہیے مولوی، ہمیں وہی مولوی چاہیے جو در رضا پر اپنی عقل کو جھکا دیتا ہے، اس لیے کہ وقت کے امام امیر اہل سنت فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کہیں عقول، کبھی آپ فتاوی رضیہ پڑھیں نا تو پھر آپ کو پتا چلے، اعلیٰ حضرت نے دلائل کے انبار بہائے ہیں، اعلیٰ حضرت بحث کرتے 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 پھر کہتے ہیں علامہ شامی نے یہ کہا، صاحب بحر نے یہ کہا، علامہ طحطاوی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عقول، اب میں یہ کہتا ہوں، اب میں یہ کہتا ہوں، اور پھر اعلیٰ حضرت جو نتیجہ نکالتے ہیں اس کی کیا شان ہوتی ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کہے نا عقول، میں یہ کہتا ہوں، تو اعلیٰ حضرت کے عقول پر اپنی عقول کو قربان کر دیا، اپنی عقلوں کو میرے امام کے عقول پر قربان کر دیا کرو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کی بات ادنا حضرت کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو جو مولوی رضا کا نام نہ لے سمجھ لیں وہ ادنا حضرت ہے۔ ہمیں ادنا حضرت کی بات نہیں ماننی، ہمیں اعلیٰ حضرت اور ان کے اعلیٰ پیروکاروں کی بات ماننی ہے۔ تو شمشیر اعلیٰ حضرت کسی کا نام رکھا ہو یا کوئی بھی نام رکھا ہو، میں نے کہا لیبل لگا کر چائنا کا مال ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اوریجنل مال چاہیے جو رضا کی تعلیمات دیتا ہے۔ ہم کل بھی رضوی تھے، آج بھی رضوی ہیں، میدان محشر میں بھی رضوی بن کے اٹھیں گے، اس لیے کہ ہم نے قیامت میں یہ کہنا ہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ملاوٹ والا مال بہت آ گیا، ملاوٹ والے مال کی طرف نہ جائیں، جو ہمارے سچے سچے علماء ہیں جو ہر بیان میں اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہتے ہیں، ان کی تعلیمات پر چلیں، ان کی پیروی کریں، جن کو علماء اہل سنت صحیح العقیدہ قرار دیتے ہیں، ورنہ کتنی بڑی گدی کیوں نہ ہو، میں نے کہا گدی کیا تم گدڑے لگا دو، تمہارے گدڑے سارے کے سارے نیچے چلے جائیں گے، چرچا ہمیشہ رضا کا اونچا رہے گا۔ تو لہذا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہمیں دعوت اسلامی دے رہی ہے، ہمارے علماء اہل سنت دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات جس نے عام کی تو پھر جب وہ دنیا سے گیا تو اللہ نے جنازہ اتنا بڑا کیا کہ تاریخ ہے۔ میں نے کہا زندگی میں تو ان کے کلمات چلانے میں چینلوں کو موت آتی تھی، لیکن ریٹنگ لینے کے لیے جنازے تم نے چلائے۔ میں نے کہا چلو تمہیں دنیا کا مال مبارک، لیکن ہمارے رضوی کی شان تو اللہ نے بتا دی نا۔ کسی کے انداز سے اختلاف ہو وہ علماء کا آپس کا اختلاف ہے، ہمیں بڑوں کے اختلاف میں نہیں پڑھنا کہ جناب جلالی صاحب یہ کہتے ہیں تو خادم صاحب یہ کہتے تھے، ہماری کیا اوقات، کون کیا کہتے تھے، ارے وہ بزرگ ہیں، وہ بزرگ ہیں،
خطائے بزرگن گرفتن نیستن، بزرگوں کی خطاؤں پر گرفت نہیں کی جاتی، وہ تو اللہ والے ہیں، ان کا مقصود اور مقصوم ایک ہی تھا، فکر رضا کا عام کیا جائے، تو انہوں نے اپنے اپنے انداز سے کام کیا، اور جلالی صاحب کر رہے ہیں وہ کر کے چلے گئے، لیکن جنازے دونوں کے عظیم الشان ہوں گے، ایک کا ہو گیا انشاءاللہ، دوسرے کا بھی جب ہوگا تو عظیم الشان ہوگا، اور قیامت کے دن تو دونوں نے ہاتھ ایک دوسرے کا ایسے تھاما۔ یہ تو فروئی اختلافات ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے علماء میں، گھر میں بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، والد بیٹے میں بھی ہو ہے، چھوٹے موٹے اختلاف کی خیر ہے، لیکن نظریات جب صحیح ہوتے ہیں تو پھر انجام اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے، تو لہٰذا دعوت اسلامی کے ساتھ مربوط ہو جائیے، حقیقی فکر رضا دعوت اسلامی کے ساتھ مربوط ہو جائیے، اور جو جو علماء اہل سنت، تنظیمات اہل سنت حقیقی فکر رضا کی تعلیمات دیتی ہیں ان سے مربوط ہو جائیے، جو دوسروں کی برائیاں نہیں کرتے ان سے مربوط ہو جائیے، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا جہاں کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی آپ دیکھیں نا دعوت اسلامی آج قافلہ روانہ ہو رہا ہے 3 دن کا، جگہ جگہ سے کیسے کیسے گوٹھوں میں جا کر یہ سادے سادے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اگر یہ قافلے نہ جاتے تو وہاں دوسری پارٹی پہنچ کر ان کو ولیوں کے خلاف کر چکی ہوتی، لیکن دعوت اسلامی پہنچی، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سنیوں کی حفاظت کی، اور ان کو بتایا کہ جس مسلک پر تم قائم ہو، خالی تم ایک گوٹھ میں بیٹھنے والا نہیں ہو، کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں اہل سنت موجود ہے، تو لہٰذا یہ اس سے ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اور پھر کوئی باطل پارٹی آئے تو وہ بگا دیا کرتے ہیں، تو لہٰذا قافلوں میں بھی سفر کریں، مربوط رہیں بس علماء سے، دعوت اسلامی سے، اور مدنی کام کرتے رہیں، مدنی کاموں میں شریک ہوتے رہیں، انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔